السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے یا دین پڑھنے پڑھانے کے لیے ہمارے لیے اللہ نے انتظام کیا۔ ماشاء اللہ ایئر کنڈیشن بھی ہے، پنکھے بھی ہیں، کھانا بھی ہے، اساتذہ بھی ہے، لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی سہولتیں نہیں تھیں، قربانیاں کی، مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ، یہ ترتیب تھی آپ کے زمانے میں کہ مل گئی تو روزی، نہ ملی تو روزہ۔ اچھا، قرآن شریف آج ہمارے پاس مکمل ہے، میں نے قرآن کے کئی ترجمے کیے ہیں الحمدللہ۔ انگریزی میں ہمارا ترجمہ آ گیا، رومن انگلش میں آ گیا، اردو میں آ گیا، اور اب جو ہے لفظ بلفظ ترجمہ بھی چھپ گیا الحمدللہ۔ اس لیے قرآن سے ایک مناسبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن شریف اس شکل میں نہیں تھا جس شکل میں ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، وہ شکل نہیں تھی۔ کسی کے پاس 5 آیتیں لکھی تھی، کسی کے پاس 10 آیتیں لکھی تھی، کسی کے پاس آدھا پارہ لکھا ہوا تھا، کسی کے پاس کچھ، کسی کے پاس کچھ، یہ نظام تھا قرآن کا۔ قرآن شریف نازل ہوتا تھا تو جو ہے فوراً جو ہے کاتب الوحی آتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے، تو کوئی جو ہے پتھروں پہ لکھتا تھا، کوئی لکڑی پہ لکھتا تھا، کوئی چمڑے میں لکھتا تھا، یہ ترتیب تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس، اور آ کر یوں کہا کہ حضرت قرآن تو جو ہے یہ ہمارا سرمایہ ہے، اس کو ایک جگہ جمع کرنا چاہیے۔ جب یہ بات کہی حضرت عمر نے صدیق اکبر سے، تو حضرت ابو بکر جو ہے وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے۔ یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ یہ ان کی دلیل تھی حضرت ابوبکر کی کہ حضور نے نہیں کیا۔ یہ حضرت کون آ رہے ہیں؟ یہ لجنت العلماء کے معتمد ہیں یہاں کی؟ نہیں، یہ جو تنظیم لجنت العلماء جس کے تحت میں پروگرام ہوا ہے، ہاں، اس کے معتمد ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ لوگوں کے مجلس میں آ کر میرا دل باغ باغ ہو گیا، بہت خوشی ہوئی ماشاء اللہ۔ طلبا کو دیکھ کر بھی خوشی ہوئی، اور یہ محنت کی بھی خوشی۔ اللہ اعلم حیث اجل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کس سے کیا کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے یہ کام لے رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اب یہ میرا مختصر سے میری تشریح سن لیجیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن اس شکل میں تو تھا نہیں، یہ تو جو ہے سب جگہ الگ الگ قسم کے جو ہے کسی کے پاس کیا لکھا ہوا، کسی کے پاس کیا لکھا ہوا، کسی کے پاس کیا لکھا ہوا، یہ تھا۔
بھائی بٹھاؤ حضرت کو بٹھاؤ، یا میرے پاس لے آؤ تو اچھا ہے، اگر میرے پاس لے آؤ حضرت کو تو اچھا ہے. تشریف لائیے حضرت. نہیں وہ تو اس پر آئیں گی، ہٹا دو. آہستہ 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 آہستہ. وعلیکم السلام. پیچھے کر لیجیے. چلو ماشاء اللہ خیریت ہے، اللہ آپ کو شفا دے. مجھے بہت خوشی ہوئی. سب سے پہلے میری تصویر آپ کو ہدیہ دیتا ہوں، جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، ایماندار. یہ رکھے اپنے پاس. اللہ آپ کی عمر میں بہت برکت دے. آمین زور سے کہو. ان کا احسان ہے ان لوگوں کا، ان کے جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ کیا گیا. ہمیں بھی دعوت کے کام میں پتہ چلا نا، جو لوگ چلے گئے ان کے بعد پتہ چلا کہ کیا خیریں چلی گئی، کیا خیریں لے کر چلے گئے وہ لوگ. تو میں قرآن کے بارے میں تشریح کر رہا تھا، تھوڑی مختصر سی 10 منٹ 15 منٹ کی بات کرنے کی اجازت ہے، اس میں ختم کر لوں گا انشاءاللہ. تو حضرت عمر نے جب یہ بات رکھی کہ قرآن جمع ہونا چاہیے، حضرت ابوبکر نے انکار کیا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع نہیں کیا تو میں کیوں کروں. یہ ان کی دلیل تھی صدیق اکبر کی. حضرت عمر بہت پریشان تھے کہ بھی اگر قرآن اس طریقے سے الگ الگ رہا، غزوات ہو رہے ہیں، لوگ غزوات میں جا رہے ہیں، قاری لوگ مر جائیں گے، حافظ لوگ مر جائیں گے، تو آہستہ آہستہ قرآن ختم ہو جائے گا. یعنی اچھے پڑھنے والے جب محفوظ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا مطلب. لیکن آخر تک حضرت ابوبکر کی اور حضرت عمر کی اس مسئلے میں اتفاق نہیں ہوا. تو حضرت عمر حضرت عائشہ کے پاس جاتے تھے اور جا کر کہتے تھے کہ دیکھو عائشہ، یہ مسئلہ ہے، تمہارے والد مان نہیں رہے ہیں، قرآن جمع ہونا چاہیے. مجھے پورا یعنی شرع صدر ہے کہ قرآن جمع کرنا چاہیے اور قانون اعتبار سے، اسلامی قانون اعتبار سے جمع ہو. یہ ہمارا سرمایہ ہے اور ہم ہمارے پاس محفوظ رکھیں. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ میں بھی سمجھتی ہوں ہونا چاہیے، لیکن ابا جو ہے وہ چونکہ حضور نے نہیں کیا ہے اس لیے وہ ہمت نہیں کر رہے. اس لیے کہ زیادہ تر کوئی مسئلہ ہوتا تو حضرت عمر حضرت عائشہ سے رائے ملاتے تھے، حضرت حفصہ سے رائے نہیں ملاتے تھے. حضرت عائشہ سے کہتے تھے کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، تم اگر میرا سپورٹ کرو، میرا ساتھ دو اس مسئلے کے اندر، تو 2 ووٹ ہو جائیں گے، 2 آدمی بن جائیں گے اس کام کے لیے. خیر یہ مسئلہ چلتا رہا. تھوڑے دنوں کے بعد کچھ حافظ لوگ شہید ہو گئے، غزوہ ہوا اس میں اچھے خاصے حافظ شہید ہو گئے. اب حضرت عمر کے دل میں یہ بات آئی کہ ہاں یہ ٹائم اچھا ہے سمجھانے کا. یہ فوراً آ گئے حضرت ابوبکر کے پاس کہ دیکھیے حضرت اتنے حافظ شہید ہو گئے ہیں، اب پتہ نہیں کتنے حافظ شہید ہوں گے، اس لیے آپ جلدی سے تیاری کریں کہ یہ قرآن جمع ہو جائے. صدیق اکبر بھی نرم پڑ گئے، حدیثوں میں آتا ہے تو بھی نرم پڑ گئے. یہ فرمایا کہ ہاں ہونا چاہیے. اب کیا کریں؟ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک لجنہ بنائی، جیسا آپ کی یہ لجنہ ہے نا شورا کی جماعت، وہ بنی اس وقت میں. اس میں حضرت ابوبکر تھے، حضرت عمر تھے، خالد ابن ولید تھے، زید ابن ثابت تھے، سارے کے سارے جو بڑے بڑے لوگ تھے، اور عبداللہ بن مسعود تھے، یہ سارے کے سارے تھے. یہ جماعت بنی اور اس جماعت نے یہ طے کیا کہ اب قرآن ہم جمع کریں گے، لیکن شرط پر. ایک شرط یہ ہے کہ قرآن لکھا ہوا ہو اور اس لکھنے پر کوئی گواہ ہو. بھئی آپ نے 10 آیتیں لکھی ہیں، آپ نے لکھی، آپ نے پیش کر دی لجنہ کے سامنے، لیکن اس پر گواہ بھی لائیے آپ، اور وہ آیتیں سارا مدینہ اس کو یاد بھی ہو، کوئی مخالفت نہ کرے. یہ شرطیں لگائیں کہ سب کس کے سامنے لکھی ہے وہ گواہ لاؤ، اور سارا مدینہ جانتا ہو کہ ہاں یہ آیتیں برابر ہے. اس طریقے سے لکھنا شروع ہوا. تو جس کے پاس بھی ہوتی آیتیں وہ آتا کھڑا ہوتا ہے، بھائی میرے پاس 15 آیتیں ہیں، ٹھیک ہے کھڑے ہو کر سناؤ. تو سنا تھا. جب وہ سنا تھا
تو سارے مجموعے کو پوچھتے بھئی یہ آیتیں آپ کو یاد ہے، برابر ہے یہ آیتیں، اس میں کوئی کمی پیشی تو نہیں ہے؟ سارا مجموعہ کہتا کہ نہیں ہمیں یاد ہے، ہم حافظ ہیں، پورا مدینہ حافظ تھا۔ چلو یہ ہو گیا، اچھا تم نے یہ 15 آیتیں کس کے سامنے لکھی تھی؟ وہ گواہ لے کر آتا، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ وہ لوگوں کو پوچھتے کہ تمہارے سامنے لکھی تھی؟ ہاں ہمارے سامنے لکھی تھی، چلو اسے قرآن میں داخل کر دو۔ اس طریقے سے قرآن جمع ہوا دور صدیقی میں۔ 2 آیتیں ایسی تھی جو یاد سب کو تھی لیکن کسی کے پاس لکھی ہوئی نہیں تھی۔ 2 آیتیں پورے قرآن میں یاد سب کو ہے، سب حافظ ہیں، سب کہتے ہیں کہ ہم نے حضور سے سنا ہے، لیکن لکھا ہوا لاؤ بھائی، لکھا ہوا نہیں۔ کون سی آیت تھی؟ ایک سورۃ توبہ کی آخری آیت، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ ایک یہ آیت یاد سب کو ہے، مائیں بھی کہتی ہیں ہاں ہم نے سنی ہے، ہمیں یاد بھی ہے، لکھا ہوا لاؤ بھائی، لکھا ہوا کسی کے پاس نہیں۔ اور دوسری آیت سورہ احزاب کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ سب کو یاد ہے، لکھا ہوا لاؤ، لکھا ہوا نہیں ہے۔ اب کیا کریں؟ سارا قرآن جمع ہو گیا قانونی اعتبار سے، جو شرطیں تو اس شرط پر جمع ہو گیا، لیکن یہ 2 آیتیں یاد سب کو ہے، لکھی ہوئی نہیں کسی کے پاس۔ جب لکھی ہوئی نہیں ہے تو گواہ کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر، یہ دور صدیقی کا قصہ ہے، یمن اور بصرہ، کوفہ، مصر، شام، مکہ مکرمہ قافلے بھیجے، بھئی یہ 2 آیتیں کسی کے بعد لکھی ہوئی تو اسے اٹھا کر لاؤ یہاں تاکہ قرآن میں جمع کریں۔ جاتے ہیں کہ اسے قرآن سے نکال دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں داخل کرو، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ہماری شرط کے خلاف ہے۔ لکھا ہوا ہونا چاہیے، اس پر گواہ ہونا چاہیے۔ نہیں ملی یہ 2 آیتیں، پورا مدینہ پریشان ہے۔ ایک صحابی تھے ابو خزیمہ ان کا نام آتا ہے حدیث میں، یہ دور سفر پر گئے ہوئے تھے، دور کے، ان کی 2 بیویاں تھیں۔ یہ مدینہ منورہ میں جب آئے تو دونوں بیویوں کے مکانات بالکل قریب قریب تھے، یہ گھر میں نہیں گئے۔ یہ ابو خزیمہ، انہوں نے یہ اعلان کیا، ابو خزیمہ نے یہ سوچا کہ بھئی کچھ مدینہ میں گڑبڑ ہوئی ہے، اس معاملہ ہے مدینہ منورہ میں۔ تو آج تک دونوں بیویوں سے پوچھا، بھائی پانی کوئی نہیں پیے گا میرے بھائی، 10 منٹ کی بات اور پانی، یار یہی تو مسئلہ ہے، تو مر نہیں جائیں گے حیدرآباد والے؟ یہ بات تم کو سننے کا ملے گی، اسے دھیان سے سنو، جب انعامات دیے جائیں پھر پانی پینا۔ یہ اللہ رسول کے بعد یہ سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ یہ ابو خزیمہ آ گئے، دونوں بیویوں سے پوچھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے مدینہ میں کچھ حالات ہیں۔ تو دونوں بیویوں نے کہا کچھ حالات نہیں، زبردست حالات ہیں۔ پوچھا کیا حالات ہے؟ بولے کہ قرآن سارا جمع ہو گیا لیکن 2 آیتیں مل نہیں رہی ہیں۔ کون سی آیتیں نہیں مل رہی؟ تو دونوں یہ آیتیں سنیں بیویوں نے کہ یہ آیتیں نہیں مل رہی۔ انہوں نے فرمایا وہ تو میرے پاس لکھی ہوئی ہے، میرے پاس ہے۔ چنانچہ ایک بیوی کے کمرے میں سے ایک آیت نکلی، دوسری بیوی کے کمرے میں سے ایک آیت نکلی، اور یہ تو جو ہے بھائی گھر میں داخل ہونے سے پہلے بھاگے گئے مسجد نبوی میں، اور صدیق اکبر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، حضرت عمر بھی ٹینشن میں تھے کہ یار پورا قرآن جمع ہو گیا اور یہ 2 آیتیں نہیں مل رہی ہے، کیا کریں؟ سب محنت کی، سب جگہ قافلے بھیجے، ہر قافلہ آ کر کہتا ما وجدنا،
ما وجدنا، یہ بھاگے بھاگے آئے اور بھاگے بھاگے آ کر صدیق اکبر سے کہا بھی کیوں رو رہے ہیں حضرت امیر المومنین؟ یہ فرمایا پورا قرآن جمع ہو گیا، 2 آیتیں نہیں مل رہی ہیں۔ فرمایا میرے پاس ہے لکھی ہوئی۔ بتاؤ کہاں لکھی ہے، تم نے بتاؤ۔ وہ لکھی ہوئی انہوں نے دیکھی، او ہو صدیق اکبر خوش ہو گئے۔ الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، یہ اعلان ہوتا تھا، آ جاؤ بھی آ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، 2 آیتیں مل گئی، 2 آیتیں مل گئی، 2 آیتیں مل گئی۔ چلو لکھی ہوئی تو ملی، سب آ گئے، پڑھ کے سنائی، سارے مجمع نے کہہ دیا نام نام نام، ہادہ ہوا، یہی آیت برابر ہے، نہیں لکھا ہوا دیکھو برابر ہے کہ نہیں برابر ہے، لیکن اب گواہ لاؤ۔ آپ سمجھے نا بھائی، آپ نے لکھی تو آپ گواہ لائیے، اس لیے کہ بغیر گواہ کے تو لیں گے نہیں ہم۔ تب ابو خزیمہ نے کہا تم سب جانتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ ابو خزیمہ تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ حضور نے کہا تھا ان کو، ابو خزیمہ کو، کہ تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے، تو میری چیز 2 کے برابر ہے۔ صدیق اکبر نے کہا میں بھی اس مجلس میں تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ تجھے اکیلے کی گواہی 2 کے برابر ہے۔ اصل میں قصہ یہ ہوا تھا کہ ایک دیہاتی اونٹ لے کے جا رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بہت پسند آیا، تو آپ نے فرمایا بھی یہ اونٹ کتنے کا؟ تو اس نے کہا 800 درہم کا، یہ مثال دے رہا ہوں 800 درہم کا۔ تو حضور نے فرمایا میرے پاس ابھی 800 درہم نہیں ہے، تم میرے پیچھے پیچھے اونٹ لے کے چلو، گھر پر جا کر تمہیں 800 درہم دے دیتا ہوں۔ حضور آگے وہ دیہاتی پیچھے پیچھے۔ اب لوگ پوچھتے تھے ارے یہ اونٹ کتنے کا؟ تو دیہاتی نے کہا 1200 درہم کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے دے دے مجھے۔ اب اس کو جو ہے 400 درہم کی گرمی چڑھی، 400 درہم زیادہ آ رہے ہیں، اور آگے بڑھا تو کسی نے پوچھا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 2000 درہم کا۔ اس نے کہا میں خرید لوں گا۔ ایسا ہوتے ہوتے اس اونٹ کی قیمت بہت بڑھ گئی، اور اس نے زور سے کہا کیا ابن قریش، حضور سے کیا قریش کے بیٹے ٹال مٹل مت کر، دیکھ یہ اونٹ کی قیمت پہ یہ میرا پیسہ دے، میرا پیسہ دے۔ آپ نے فرمایا گھر جا کر پیسہ دوں گا، یہی بات ہوئی ہے۔ یہ تو میں ہوتے ہوتے مجمع جمع ہو گیا۔ جب مجمع جمع ہو گیا تو وہ جاتے کہنے لگا میں نے بیچا ہی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تو نے بیچا ہے، اتنے میں بیچا ہے، لیکن تجھے جو بھاؤ زیادہ ملا ہے اس لیے تیری نیت بگڑ گئی۔ تو اس نے کیا کہا میں نے بیچا ہے، گواہ لاؤ آپ۔ یہ وہ خزیمہ وہاں تھی، تو انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور نے خریدا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو خزیمہ میں نے جب خریدا تم تو تھے ہی نہیں، کیسے گواہی دے رہے ہو تم؟ دیکھ جب میں نے خریدا اس وقت تو تم تھے نہیں۔ تو یہ ابو خزیمہ نے کہا آسمان کی خبریں آپ ہمیں دیتے ہیں، ہم اسے مان لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، تو کیا آپ کی یہ خبر ہم قبول نہیں کریں گے؟ اس پر حضور نے فرمایا ہنی اللہ کا یا ابا خزیمہ، اے ابو خزیمہ تیرے لیے خوشخبری ہے، تجھ اکیلے کی گواہی 2 کے برابر شمار ہوگی۔ وہ بات حضور کی یا قرآن جمع ہونے میں کم لگ گئی، ورنہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تب جا کر یہ قرآن جمع ہوا۔ واحد صحابی ہے ابو خزیمہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا مسجد نبوی میں حضرت میں نے تو بڑا عجیب خواب دیکھا ہے آج۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا خواب دیکھا؟ نے فرمایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے آپ کے پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا۔ حضور لیٹ گئے، کر لے میرے پیشانی پر سجدہ۔ تو مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں انہوں نے حضور کے پیشانی پر سجدہ کیا۔ تو سجدہ تو کیا حضور کے پیشانی پر، ظاہر بات ہے کہ آدمی ہوائی جہاز میں سجدہ کرتا ہے، زمین پر سجدہ کرتا ہے، سب جگہ سجدہ کرتا ہے، لیکن سجدہ کرنے کے لیے ان کو جگہ کون سی ملی جو عرش سے بھی افضل ہے؟ کیا عرش افضل یا حضور کے پیشانی افضل؟ تو ہمارے علماء کہتے ہیں کہ حضور کے پیشانی افضل، حضور کے پیشانی پر سجدہ کیا۔ یہ واحد صحابی ہے جنہوں نے حضور کے پیشانی پر سجدہ کیا، یہ چانس ملا ان کو، وہ ان کی وہ نیکی کی وجہ سے کہ حضرت آپ
آسمان کی خبریں، جنت جہنم کی، فرشتوں کی ہم دیکھتے نہیں ہیں، لیکن لبیک کہہ کر قبول کرتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں میں نے خریدا ہے، تو میں کہتا ہوں آپ نے خریدا ہے۔ اس طریقے سے یہ قرآن جمع ہوا ہے، تب جا کر ہمارے ہاتھوں میں یہ قرآن آیا۔ اب اللہ نے تیار کر دیا، کاغذ نہیں ہوتے تھے کسی زمانے میں اس دور کے اندر، تو لکڑیوں پہ لکھتے تھے، اس پہ لکھتے تھے۔ اور میرا خود کا سفر ہوا ہے تاشقند، سمرقند، بخارا، اس وقت میں قرآن شریف پڑھنا وغیرہ وہاں منع تھا۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں منع نہیں ہے، ہمارے یہاں تو ٹھاٹ کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں، مسابقہ کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ وہاں تو قرآن رکھنا منع، کسی کے گھر میں سے قرآن نکلا اسے پھانسی دے دو، کسی کے گھر میں سے قرآن نکلا اسے پھانسی دے دو۔ تو وہ لوگ کیسے قرآن پڑھاتے تھے معلوم؟ بچوں کو حفظ کراتے تھے، رات کے وقت میں قبر کھودتے تھے، رات کے وقت میں، اور بچوں کو اس قبر میں لاتے تھے۔ استاد بھی وہیں بیٹھتا تھا، اور پھر پولیس والے دیکھتے کہ بھی کوئی یہ لوگ جمع ہیں، تو پولیس والوں کو دور سے جا کر کہتے بھی کسی کا انتقال ہو گیا ہے، ہم لوگ دفن کر رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس میں کئی بچوں کو قرآن حفظ کروایا ان لوگوں نے، ہمیں سنایا ان لوگوں نے، اس طریقے سے بچوں کو اپنے قرآن حفظ کروایا۔ آج دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہمارے لیے کتنا آسان کیا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن کی قدر کرنا اللہ کا دسترخوان ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اسے قرآن پڑھنے کی، پڑھانے کی، خدمت کرنے کی، اس کو پھیلانے کی، اس کو اپنانے کی اللہ توفیق دیتا ہے۔ کسی زمانے میں قرآن لکھنے کا رواج تھا، لکھتے تھے قرآن ہاتھ سے، اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا قلمی نسخے قلمی نسخے قلمی نسخے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک علاقے میں سفر پر گیا تھا، تو ایک عورت نے ہمیں آ کر خبر دی کہ میں نے قرآن 10 مہینہ 10 دن میں لکھا۔ شوق، جب موبائل کا شوق ہے تو قرآن لکھنے کا شوق پیدا کرو۔ نوجوان بچیاں جب پہلا مہینہ آتا ہے زیادہ، تو مائیں کہتی بیٹا اب آہستہ آہستہ تو جو ہے قرآن لکھنا شروع کر، اللہ تیرا رشتہ کرا دے گا۔ 10 پارے ہو جاتے تھے رشتہ ہو جاتا تھا، 15 پارے ہوئے رشتہ ہو جاتا تھا، 20 پارے ہوئے رشتہ ہو جاتا تھا، اور بچے بھائی قرآن لے کر اپنے سسرال چلی جاتی تھی۔ یہ ماحول تھا کسی زمانے میں۔ اب ہمارے یہاں یہ ماحول رہا نہیں، ہمارے یہاں موبائل کا ماحول آ گیا۔ آدمی فارغ ہو ادھر ادھر کے باتوں میں وقت خود نہ گزارے، کم سے کم قرآن لکھنا شروع کرے۔ علماء نے لکھا ہے جو قرآن کی جس اعتبار سے خدمت کرے گا اللہ اس کی نسلوں کے چمن کو روشن رکھے گا۔ کرو گے خدمت انشاءاللہ؟ اور ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کرو گے بھائی؟ 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 2 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو 3 محل تیار ہو جاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ، جنت میں ایک بنگلہ تیار ہو جائے گا۔ حضرت عمر نے کہا 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر بنگلہ؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو حضرت عمر نے کہا اذن لاستکثر یا رسول اللہ، پھر میں بہت بنگلے بناؤں گا۔ آپ نے فرمایا جتنے بنانے ہو بنا۔ تو آپ حضرات سے میں کہتا ہوں کہ حیدرآباد میں تو بہت پراپرٹیاں بنا لی، سکندر آباد میں بہت پراپرٹیاں بنا لی، آندھرا پردیش میں بہت بنا لی، اور حیدرآباد والے نے تو پورا شکاگو خرید لیا ہے۔ میں شکاگو میں جس مسجد میں جاؤں حیدرآباد والے، کوئی مسجد ہمارے بیانات ہوتے ہیں نا، تو میں جس مسجد میں جاؤں تو میں جاتے ہی پہلے پوچھوں پہلی صف میں حیدرآباد والے کتنے ہیں بھائی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے چمن کو روشن رکھے ماشاءاللہ۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جنت میں بنگلے بھی بناؤ۔ ہمارے پوتے پوتیاں نواسے چھوٹے چھوٹے وہ پڑھنے جاتے ہیں، تو پھر آ کر مجھے کہتے ہیں نانا آج میں نے 2 بنگلے بنا دیے۔ پوتا کہتا ہے نانا اس نے 2 بنائے، میں نے 3 بنائے۔ اچھا بھائی تو نے 3 بنائے، اس نے 2 کیوں بنائے؟ بولے وہ میرے پاس پیسے تھے، کوئی چیز لینے کھڑی ہو گئی تھی میں دکان کے والے کے پاس۔
یہ پڑھتا یعنی بنگلے بناتے بناتے جاتے ہیں، بنگلے بناتے بناتے آتے ہیں۔ شکاگو میں ایک ڈاکٹر بھی ہے، اس نے کہا کہ حضرت جب سے میں نے سنا تو میں نے 10 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھا، 5 لاکھ آپ کو ہدیہ کر دیا، 5 لاکھ میں نے میرے لیے رکھا۔ لیکن کہا مولوی صاحب بنگلے ملیں گے؟ میں نے کہا کروڑ مرتبہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ملیں گے۔ اب اس سے کیا سوال کیا؟ کہا مولوی صاحب ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ میں نے کہا ناراض کیا کہ ہونے کا، پتا ہوگا تو بتا دیں گے، پتا نہیں ہوگا تو کہہ دیں گے ہمیں معلوم نہیں ہے، پوچھ کے بتائیں گے۔ کیوں مولوی صاحب 5 لاکھ مرتبہ میں نے سورہ اخلاص پڑھا تو مجھے بنگلے بہت ہو گئے۔ مولانا کو کرایہ آئے گا کہ نہیں وہاں؟ وہ گجراتن تھی، گجراتن۔ میں نے کہا گجراتی اور پنجابی ان لوگوں کو کرائے کا بہت شوق ہوتا ہے اب، اور اپنے حیدرآباد والوں کو بھی کرائے کا شوق ہونے لگا۔ کبھی کرایہ، میں نے کہا کرایہ تو نہیں آئے گا ڈاکٹر صاحب، تو مولانا اتنے سارے بنگلے کریں گے کیا؟ میں نے کہا جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے، ملے گا ضرور۔ تو آپ لوگ بنگلے بناؤ گے نہیں بناؤ گے انشاءاللہ؟ ہو گیا میرا بیان، اب جو کرنا آپ کر لیجیے۔ چلو بہت ہمارے لیے دعا کی درخواست، بہت اچھا کام ماشاء اللہ۔ محمد کمان تاہل وفعل بنا مان تاہل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد ملء السماوات والأرض وما بينهما اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما اللهم لك الحمد إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق والساعة آتية لا ريب فيها اللهم لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا يا مونس كل وحيد يا صاحب كل فريد يا قريبا غير بعيد يا شاهدا غير غائب يا غالبا غير مغلوب يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا عظيم الرجاء يا منقذ الهلكى يا منجي الغرقى يا محسن يا مجمل يا مبدئ النعم قبل استحقاقها يا فالق الحب والنوى يا فالق الحب والنوى أعط لكل امرئ ما نوى أعط لكل امرئ ما نوى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس لجنہ کو قبول فرما، مسجد بنانے والوں کو قبول فرما، اساتذہ کو قبول فرما، طلباء کو قبول فرما، محنت کرنے والوں کو قبول فرما۔ بڑی قربانی کے بعد یہ مجمع وجود میں آیا ہے، اے اللہ بہت قربانیاں دی گئی ہیں اور بہت ہی محنتیں کی گئی ہیں، تب جا کر یہ طلباء وجود میں آئے ہیں، تب جا کر یہ مضامین وجود میں آئے ہیں۔ اے اللہ تو اس کی آپ یاری فرما، اس کی آپ پاشی فرما، اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے، کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے، ساری دنیا کے سارے انتشار کو ختم فرما دے، ساری دنیا کے سارے انتشار کو ختم فرما دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مصطفی الاخیار میں شامل فرما، ہمیں خیر البریہ میں شامل فرما، شر البریہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو۔
اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ سعداء میں تو ہمارا نام لکھ لے، سعداء میں تو ہمارا نام لکھ لے۔ اے اللہ ان طالب علموں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے اساتذہ کو قبول فرما، ان کی جس نے جس لائن کی قربانی دی ہو اور مدد کی ہو تو ان سب کو تو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں، اگر یہی مجمع حیدرآباد کے کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ آپ کے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور ہماری جھیلوں کو اور ہمارے تالابوں کو بارش کے پانی سے بھر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے پانی مانگتے ہیں، برکتوں والی بارش ہے تو ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو یا کسی کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں بہوئیں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ موت کا آنا یقینی ہے، تجھے منہ دکھانا یقینی ہے۔ آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی۔ کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا، کوئی نہلا رہا ہوگا، کوئی کفن اور عنبر لگا رہا ہوگا، کوئی مشک لگا رہا ہوگا۔ اے اللہ کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا اور جو قبرستان تک لے جائیں گے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے، ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے، قبر تک آپ کا اکرام کر لیا، آج آپ کے اعمال جانے۔ اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معین اور مددگار بن جا، ہمارا معین اور مددگار بن جا۔ قبر میں ہمارا بہترین ساتھی قرآن ہو رہا ہو تو اس کی غیر سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں، اے اس مجلس کے فرشتوں ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، اے اللہ اس امت سے کب تک روٹھا ہوا رہے گا؟ اے اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے، اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے۔ اے اللہ جو بیمار ہو، کوئی کینسر کی بیماری میں ہے، کوئی ہارٹ کی بیماری میں ہے، کوئی فالج اور لقوی کی بیماری میں ہے اور کوئی ڈائبٹیز کی بیماری میں ہے، کوئی گھٹنوں کی بیماری میں ہے، کوئی کمر کی تکلیف میں ہے، کوئی دماغی اعتبار سے مفلوج ہے، اے اللہ جو بھی جس لائن کی بیماری میں مبتلا ہو عافیت کے ساتھ اسے شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہو ناجائز عشق سے تو اسے نجات دے دے۔ اے اللہ جناتوں کی ہدایت کے فیصلے فرما، انسانوں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ اگر جانور بھی بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے، اے اللہ مچھلیاں بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے۔ تیرے نبی نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ تیرے کنبے کو جس چیز کی ضرورت ہو اس چیز کا تو اس کا تکفل فرما۔ اے اللہ جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جسے حلال بستر کی ضرورت ہو حلال بستر عطا فرما۔ اے اللہ حرام بستروں سے تو ہم سب کی حفاظت فرما، پاک صاف روزے کا انتظام فرما، ناپاک اور گندگی روزے سے حفاظت فرما، ناپاک اور گندے روزے سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر آپ کو دینا تو آتا ہے، عافیت کے ساتھ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے اور جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہوں عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ یہ لجنہ کے چلانے میں کتنے سالوں سے چل رہا ہوگا یہ مضمون،
علماء آتے ہوں گے اور اخیار اچھے بھلے لوگ آتے ہوں گے، اہل خیر حضرات آتے ہوں گے، اور کتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے۔ اے اللہ جو موجود ہے ان کی عمر میں برکت کا معاملہ فرما، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اللہم اجعل اوسع رزقک علینا عند کبر سننا وانقطاع عمرنا، بڑھاپے میں ہمارے روزے کو تو بڑھا دے اور بڑھاپے میں ہمارے روزے کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں بہترین اعوان انصار عطا فرما، ہمارے اسباق کو قبول فرما، ہمارے قرآن کے ترجمہ کرنے کو قبول فرما۔ میری اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے ان کی بھی جائز مرادوں کو پوری فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں سلام کر لوں، فیض سلام کا جواب دے دو، ٹھیک ہے؟ تو مجھے جانے کی اجازت دے دو، صبح پھر ہمارے پروگرام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔